اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی آپ کی خدمت میں پروگرام کی نئی قسط لے کر حاضر ہے۔ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں میراث اور ترکے کے مسئلے میں مرد و عورت کے حصوں کو ظلم سے تعبیر کرتے رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں اس طوفان بدتمیزی کو بھڑکانے اور اس فتنے کو ہوا دینے میں ایسے نام نہاد مسلمان رائٹرز بھی ان دشمنان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو مغرب زدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم دینی احکام بھی مغربی علماء سے لیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام نے میت کے ترکے میں مرد کو دگنا حصہ دے کر جنس عورت پر ظلم کیا ہے، اور یہ تقسیم ان کی بیمار نظر میں مساوات کے خلاف ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی یہ بتاؤں گا کہ مرد اور عورت کے درمیان مطلق مساوات اور برابری مغربی نعرہ ہے جسے کمیونسٹوں نے بہت اچھالا ہے، جبکہ یہ باطل نظریہ اور نعرہ ہے اور امر واقعہ اور مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ مرد و عورت کے درمیان ہر اعتبار سے مساوات کے دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان ان چیزوں میں بھی مساوات اور برابری قائم رکھی جائے جن میں دونوں کے درمیان تفریق لازمی ہے۔ اسی وجہ سے مغربی دنیا اور کمیونسٹ معاشرے میں بھی مرد و عورت کے درمیان ہر میدان میں برابری کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ میں میراث کی تقسیم کے مسئلے میں مرد و عورت کے مقرر کردہ حصوں کو عین عدل و انصاف کے مطابق دکھانے سے پہلے ان لوگوں کی غلطی واضح کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام مساوات اور برابری کا مذہب ہے۔ ان کی یہ غلطی اولاً تو اہل مغرب سے ان کی مرعوبیت اور پھر ان کی ذلہ برداری کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کے دعووں کو درخورِ اعتنا سمجھا جائے، اور اگر مرد و عورت کے درمیان نظریے مساوات کو اتنی شہرت نہ مل جاتی تو میں اس سے تعرض ہی نہ کرتا، مگر عورتوں کا استحصال کرنے والے اس کے حقوق کے دفاع اور حمایت کے نام سے اس کو اپنی ہوسناکیوں کا جس طرح نشانہ بنا رہے ہیں اس پر تو کسی کی نظر نہیں جاتی۔ البتہ اسلام دشمنی عورتوں کے اس استحصال کو ان کے دفاع اور تائید کی صورت میں دکھا رہی ہے، اور وہ عورتیں اس نعرہ مساوات اور برابری میں اپنی سر ملا کر اس کو مزید دل پسند اور قابل قبول بنا رہی ہیں۔ اسلام دین انصاف ہے یا انصاف پر قائم دین ہے۔ عدل کے اصل معنی دراصل سیدھے ہونے کے ہیں۔ معاملات میں عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا وہ حق ادا کر دینا جس کا وہ مستحق ہے، یا ہر انسان کو اس کے درجے پر اتارنے یا جس درجے کا وہ مستحق ہے وہ درجہ اسے دینے کا نام عدل ہے۔ اور اسلام کے نظام شریعت نے لوگوں میں جو جن امور میں برابر اور مساوی ہیں ان میں ان کو برابر، اور جن میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان میں ان کو مختلف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا قانون بیان کرنے سے پہلے نہایت واضح لفظوں میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ میت اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے
اس مال میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور نہایت قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور نہایت قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کا فرض کردہ ہے۔ سورہ نساء آیت 7۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا قانون بیان کرنے سے پہلے تفصیل کے بجائے اجمالی صورت میں یہ بیان فرما دیا کہ میت کے ترکے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حصے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اجمالی صورت میں پہلے اس لیے بیان فرما دیا کہ جب کوئی بات مجمل طور پر بیان کر دی جاتی ہے تو دلوں میں تفصیل جاننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو دل اس کو جاننے کے مشتاق ہوتے ہیں، برعکس اس کے کہ کوئی مسئلہ یا قانون ابتدا ہی میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا جائے جبکہ دلوں میں اس کے بارے میں کوئی تصور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے جاننے کے مشتاق نہ ہوں، بلکہ اس کے قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہ ہوں، تو پھر وہ ذہن و دماغ اور دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا اور دلوں میں اس کو قبول کرنے کی استعداد بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں میراث کی تقسیم کے قانون کو مجمل رکھنے کے باوجود یہ تصریح فرما دی ہے کہ میت جو مال بھی اپنے پیچھے چھوڑے اس میں مردوں اور عورتوں کے حصے اور نصیب مقرر ہیں، قطع نظر اس کے کہ چھوڑا ہوا وہ مال کم ہے یا زیادہ۔ مثال کے طور پر اگر اس نے صرف 1 درہم ہی کیوں نہ چھوڑا ہو، اس میں سے دونوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، اور قلت کو بہانہ بنا کر عورتوں کو محروم کرنا جائز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تاکید بھی فرما دی کہ میت کے ترکے میں مردوں اور عورتوں کے یہ حصے اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ہیں۔ عورتوں پر مردوں کا صدقہ یا احسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکے سے ان دونوں کو ان کے حصے دینے ہیں، جس سے پہلو تہی حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس امر میں بالکل صریح اور قاطع اور فیصلہ کن ہے کہ اسلام انصاف کا دین ہے، اور قرآن کی اس آیت مبارکہ میں میراث میں عورتوں کو ان کا حق دے کر ان کی ایسی حمایت کی گئی ہے جس کا اسلام سے پہلے ذہن انسانی میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور دور جاہلی میں تو میراث میں ان کو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسلام کے دین انصاف ہونے کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ اس نے عورت کو اس کے حق سے زیادہ نہیں دیا ہے، اور اس کو اس درجے پر بھی نہیں رکھا ہے جو اس کا درجہ نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ حق دیا ہے جو اس کے شایان شان ہے اور جس کی وہ مستحق ہے۔ اسلام کے دین عدل و انصاف ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اس نے میراث کی تقسیم کے قانون میں عورتوں کو درخور اعتنا قرار دیا ہے، اور جس آیت مبارکہ میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے کیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ غور فرمائیے، ہمارے عظیم رب اور خالق کو ہمارا اور ہماری اولاد کی خیر و بھلائی کا کتنا خیال ہے۔ یہ فقرہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر غایت درجہ مہربان ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی رحیمیت اور محبت کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسا تاکیدی حکم دیتا ہے جس میں ہمارے حقوق کا تحفظ مضمر ہے۔ پھر فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ آیت 11۔ اولاد ولد کی جمع ہے، اور ولد کا اطلاق لڑکے اور لڑکی دونوں پر ہوتا ہے۔ قرآن کی بلاغت پر غور کیجیے، فرمایا
مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا عورت کے لیے مرد کے حصے سے آدھا حصہ ہے، کیونکہ نصیب قسمت، فراخی اور خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ اس طرح یہ فضل ہے اور حق پر اضافہ ہے، جبکہ عورت کے لیے مرد کے حصے سے آدھا حصہ ہے کہنے میں اس کی تنقیص تھی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معیار عورت کے حصے کو بنایا ہے اور حظ کی نسبت عورت سے کی ہے، مرد سے نہیں۔ اس طرح اس نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کی شریعت میں عورت کا بھرپور اعتبار ہے، اور مرد کو عورت پر مقدم کر کے یہ بیان فرما دیا کہ مرد کو اپنی مالی ذمہ داریوں کے پیش نظر عورت پر افضلیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے بیوی درکار ہے جس پر وہ خرچ کرتا ہے، اور عورت کے لیے شوہر درکار ہے جو اس پر خرچ کرتا ہے۔ اس طرح میراث میں مرد کے حصے سے آدھا حصہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے یا شادی کرتی ہے تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، اور اس کے مال میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس طرح عورت کو اسلامی شریعت میں جو تحفظ اور جو عزت حاصل ہے، دنیا کی کسی بھی شریعت میں اس کو وہ تحفظ اور عزت حاصل نہیں ہے، اور اس کے مادی اور معنوی حقوق مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ہماری آج کی یہ گفتگو آج اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات